السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بلوغ المرام میں درس کا سلسلہ جاری ہے. حدیث نمبر 74 وعن معاویة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وکاء السہی فإذا نامت العینان استطلق الوکاء رواہ احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. حدیث نمبر 74 معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ ہوا کے نکلنے کی جگہ کا ڈھاکن ہے، اور اگر دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو ڈھاکن کھل جاتا ہے. احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کی، اور امام طبرانی نے مزید یہ الفاظ بھی ذکر کیے کہ اگر کوئی شخص سو گیا تو اس کو وضو کرنا چاہیے. اور اس زیادتی کے ساتھ ابو داؤد کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس میں ڈھاکن کھلنے کا ذکر نہیں ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ دونوں سندوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے، سندن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو اس آدمی پر ہے جو لیٹ کر سوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی سند میں بھی ضعف اور کمزوری ہے اور صحیح نہیں ہے. یہاں پر 3 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. پہلی جو 2 حدیث ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان دونوں حدیثوں کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جوڑ کر فرمایا کہ یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی تقویت پہنچاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے حدیث جو ہے یہ حسن ہے. اور دوسرے علماء کرام نے بھی اس کو دونوں حدیثوں کو حسن قرار دیا. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو کہا کہ اکثر علماء کے نزدیک، بلکہ سب کے نزدیک، یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ ابن الملقن نے فرمایا. اب یہاں اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ آدمی کی جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ جب تک آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس وقت تک ہوا نکلنے کا جو ڈھاکن ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سو جاتا ہے، تو ہوا نکلنے کا جو ڈھاکن ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو لہٰذا اگر آدمی گہری نیند سو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. تو اس حدیث سے باتیں جو معلوم ہوئی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہوا نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے انسان کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وضو کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 جو دوسری بات معلوم ہوئی کہ
سونا جو ہے گہری نیند، آدمی بیٹھے بیٹھے اگر سوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ہوا خارج ہونے کا اتنا اندیشہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کبھی کبھی دیر سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ بیٹھ کر جو ہے ان کے سر یہاں ان کے سینے پر نیند کی وجہ سے چھوتے سینے پر پڑ جاتے اس طریقے سے. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بیٹھ کر اگر آدمی اس کی نیند غالب آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر لیٹ گیا پوری طریقے سے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، گرچہ کہ ضعیف ہے، تو اس میں کیا ہے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو وضو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جیسا نیند کی وجہ سے، سو جانے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو گیا، دیوانے کی حالت میں چلا گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، یا بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا شراب کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، تو ان ساری حالتوں میں انسان کو وضو جانے کا پتہ نہیں چلتا ہے. لہذا کیا ہے، اس کو وضو کرنا چاہیے. بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اس کو وضو کرنا چاہیے. نشے کی حالت میں چلا گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا چاہیے. حدیث نمبر 75. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان كذلك بلفظ فليقل في نفسه. حدیث نمبر 75 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے جبکہ وہ نماز میں ہوتا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ پھونکتا ہے، اور اس کو ایسا خیال آتا ہے کہ اس نے ہوا خارج کیا جبکہ اس نے ہوا خارج نہیں کی. اگر تم اس کو محسوس کرو تو اس وقت تک تم نماز کو توڑ کر مت جاؤ وضو کرنے کے لیے جب تک کہ ہوا خارج ہونے کی آواز کو سنو یا بدبو کو سونگو، دو میں سے ایک. اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کی، اور یہ حدیث اصل میں اس کے جو الفاظ ہیں، اس قسم کا جو معنی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جیسے الفاظ سے آئے ہیں. مستدرک حاکم میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ تم نے ہوا خارج کر دیا، تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تو تم یہ کہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا وضو باقی ہے. ابن حبان کی روایت یہ ہے کہ اپنے آپ میں یہ کہے، اپنے نفس میں کہے کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر وضو کرتا ہے تو وضو کی حالت میں ہے، جب تک اس کی کیفیت کو ختم کرنے والی کہ وضو کو توڑنے والی چیز جب تک اس سے نہیں ہوتی پورے یقین کے ساتھ، اس وقت تک دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جیسا کہ ہم نے بار بار بتایا
کہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ یقین پر ہیں، شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں، شک اور شبہ پر نہیں ہے، شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا جو ہے مطلب ہوا خارج ہو گیا یا ہے کہ استنجا وغیرہ کیا تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن شبہ ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، تو ڈاؤٹ کی بنیاد پر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی جو بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان وہ جیسے چاہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو شبہ میں ڈال دیتا ہے، شک اور شبہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ بھلانا بھی انسان شیطان کی ایک سازشوں میں سے ہے، جیسا کہ قرآن میں وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو یوشع بن نون تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی جس جگہ نکلنے کی تھی اور وہاں ان کو نشانی بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی کو ایک لے جاؤ اپنے ایک چھوٹے برتن میں، اور جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی اسی جگہ وہ بندہ ہے، کون؟ خضر علیہ السلام، تمہیں جا کر وہاں ان سے ملنا ہے۔ یوشع بن نون گئے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے۔ اب ایک جگہ جہاں پر وہ آرام کرنے کے لیے بیچ میں ٹھہرے تھے، تو اسی جگہ سمندر کے پاس وہ مچھلی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یوشع بن نون اس کے بعد اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ یوشع بن نون نے دیکھا تھا کہ یہ مچھلی غائب ہو گئی اور بتانا چاہ رہے تھے لیکن بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہ جگہ پار کر گئے تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، تھکاوٹ محسوس ہوئی، ارے سفر میں میں طبیعت میری تھک گئی، کہاں ہے ناشتہ، ہمارا ناشتہ لاؤ، تو کہا ارے وہ تو مچھلی جو ہے وہ تو غائب ہو گئی، وہیں جو ہے غائب ہو گیا، میں بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا، آپ کو ذکر کرنے سے ذکر نہیں کر پایا، میں بھول گیا۔ تو شیطان جو ہے انسان کو بھلاتا ہے، شک اور شبہ میں ڈالتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا پختہ ارادہ رہے، قوی، اور شیطان کے جھانسے میں نہ آئے۔ شیطان اگر شبہ ڈالنا چاہے تو اس کے پاس یقین ہے، اس یقین کی بنیاد پر شیطان کی شبہات کا جواب دے۔ جی، آدمی کے پاس جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ شیطان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شیطان ایک انسان سے ملتا ہے، دونوں کی آپس میں کشتی ہوتی ہے، انسان جو ہے شیطان کو بچھاڑ دیتا ہے کشتی میں، اور انسان کہتا ہے ارے کیا تم لوگ کمزور ہو بہت، ہم سمجھ رہے تھے بہت طاقتور ہوگے، اتنے کمزور، اتنے دبلے پتلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پچھاڑنے والا انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہو سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان، جی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اگر کسی ایک راستے میں تمہیں دیکھتا ہے تو دوسرے راستے میں بھاگتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا قوی اور مضبوط ایمان۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں شبہات میں ڈالتا ہے، شہوتوں میں ڈالتا ہے، جی جال میں پھنساتا ہے انسان کو۔ چھوٹی سی بات، معمولی بات ہوتی ہے، ایک ملاقات، ایک نظر، اس کے بعد جی مسکراہٹ، پھر اس کے بعد جاتے 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 نعوذ باللہ انسان زندگی برباد کر دیتا ہے اپنی، کسی کی جال میں پھنس کر۔ شیطان اسی طریقے سے انسان کو پھنساتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بڑی ہمت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ، یقین کے ساتھ شیطان کے شبہات کا، اس کی شہوات کا مقابلہ کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے دین پر اتنا یقین ہو۔ اور یہ ہوتا ہے
انسان کو اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے سے، پڑھنے سے، تلاوت کلام پاک، ذکر الہی، سنن اور نوافل کی پابندی، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو یقین اور وہ دل میں مضبوطی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے حملوں کا وہ چیلنج کر سکتا ہے اور اس سے بچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو ایسے جو شیاطین کے خیالات آتے ہیں، اگر انسان اس میں پھنس جائے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیچارے وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، 10 مرتبہ 20 مرتبہ وضو کرتے رہتے، بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ سے وضو کر رہے ہیں اور ان کا وضو ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ان کو پھنسا دیا وسوسے میں۔ اس طریقے سے انسان کو، مومن کو چاہیے، شیطان جیسے ہی شبہ ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اور اس طریقے سے کہہ کر اپنے آپ کو بچائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر اس کے ساتھ انسان اگر ساتھ دیتا ہے تو اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن بناؤ۔ کیا مطلب؟ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ مومن پہلے غور کرے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ ایک آدمی سے اگر بات ہو گئی گھر میں یا گھر کے باہر، لڑائی ہو گئی، اختلافات ہو گئے اور آپ غصے میں آ گئے، سمجھ لیجئے شیطان ہے، شیطان آپ کو غصہ دلا رہا ہے۔ آنکھ لال ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا، غصے میں کیا بول رہے ہیں نہیں معلوم، یہ اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اٹھا کر پھینک رہے ہیں، مطلب یہ کہ شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ غصہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے جب انسان گھر میں داخل ہو، بسم اللہ بول کر داخل ہو، بسم اللہ بول کر جی اپنے سارے کام کرے تاکہ شیطان سے جو ہے محفوظ رہے، اور یہ بچوں کو تربیت دے کہ شیطان ہمارے ساتھ بسم اللہ نہ کہنے پر ہمارے کھانے میں شریک ہوتا ہے، ہمارے بستر میں شریک ہوتا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ دیکھیں گے اختلافات جو ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان گھر میں یا گھر کے باہر لوگوں کے سے، وہ عام طور پر شیطان کی وجہ سے، شیطان جو ہے دشمنی ڈالتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بہت ہوشیار رہے اور ہمیشہ استغفار اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر اسی طریقے سے اگر انسان وضو کر لیتا ہے، نماز ہو گئی، اب نماز ہونے کے بعد اس میں شک ہوتا ہے، میں نے وضو میں کلی کریا کیا، میں ڈاؤٹ آ رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی وضو صحیح ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی الحمدللہ، اب اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شیطان آ کر شک ڈالتا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں تک جو باتیں آئیں وہ جو ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، نواقض الوضو، نلیفر آف وضو کے بارے میں یہ حدیثیں ہم نے پڑھی۔ اب آگے قضائے حاجت کے کیا آداب ہیں، یعنی استنجا، پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے کیا اخلاق اور کیا آداب ہیں، کس طریقے سے انسان کو اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، اس سلسلے میں ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں آئیں گی، جیسا کہ آدمی اگر کھلے میدان میں جاتا ہے تو دور چلے جائے لوگوں سے، چھپ کر جی استنجا کرے، پاخانہ کرے۔ ہمارے ہاں نعوذ باللہ جس طریقے سے عادت ہے کہ لوگ جو ہے بعض لوگ سڑکوں پر پیشاب کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط عادت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کا خیال ہونا چاہیے کہ پیشاب پاخانہ جو ہے اس کے چھینٹے پیشاب کے ہمارے بدن پر، ہمارے کپڑوں پر نہ پڑے۔ ایسی جگہ پیشاب نہ کریں جہاں پر پتھر ہو، چٹان ہو، اور اس کا جو ہے وہ پیشاب جو ہے دوبارہ ہمارے کپڑوں میں، ہمارے جسم پر آ کر پڑتا ہو۔ اسی طریقے سے ذکر، جانے سے پہلے دعائیں، فراغت سے فارغ ہونے کے بعد، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں، بیٹھنے کا طریقہ جی، اور جو جس چیز
استنجا کے لیے اگر پانی نہ ہو تو کیسی چیز اٹھانی چاہیے، ناپاک چیزوں سے استنجا نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیثوں میں آئے گا، گوبر ہے جی اس سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے، ہڈی سے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ کہ لوگ جہاں پر سائے کے لیے درخت کے نیچے جی کھڑنے کے لیے آتے ہیں، سایہ میں سانس لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ایسی جگہوں میں نہیں کرنی چاہیے جہاں پر لوگ آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور استنجا کی حالت میں آدمی خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر یا قبلے کی طرف پیٹھ پھیرتے ہوئے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے آداب ہیں جو میں نے آپ کو مختصر طور پر بتائے، انشاءاللہ حدیثوں میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ حدیث نمبر 76 عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے جاتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو نکال کر رکھ دیتے تھے۔ اس کو سنن اربعہ نے اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب خود کہتے ہیں کہ اس حدیث میں علت ہے۔ علت کا مطلب ایک ایسی کمزوری ہے باطنی طور پر، ظاہری طور پر نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ ابو داؤد اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تضعیف کی، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے، منکر ہے اور غریب ہے۔ بہرحال بعض علماء نے اس کو بھی جو ہے حسن قرار دیا، جیسا کہ منذری وغیرہ ہے یا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پر وہ حدیث کو صحیح کرنے میں متساہل ہیں۔ متساہل کا مطلب یعنی اتنی سختی نہیں کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے۔ عام طور پر دوسرے محدثین جس کو ضعیف کہتے ہیں، امام سیوطی وہ جامع کبیر میں یا جامع صغیر میں اس کو صحیح کی صاد کی علامت لگا دیتے ہیں یا حسن کی علامت لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کو کیوں جو ہے استنجا کے وقت میں باہر نکال کر رکھ کر جاتے تھے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی تھی، اور اس انگوٹھی میں آپ نے نقش لگایا تھا محمد رسول اللہ، محمد نیچے، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت بنایا جب صحابہ نے کہا کہ یہ بادشاہ وغیرہ کو جو خطوط بھیجتے ہیں اس پہ مہر لگانا ضروری ہے، اسٹامپ لگانا ضروری ہے، اسٹامپ نہیں لگائیں گے تو وہ خط کو نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس طریقے سے انگوٹھی بنا لی تاکہ آپ اسٹامپ اس کے ذریعے آپ لگائیں اور اس کے ذریعے مہر لگائیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب چونکہ اس میں اللہ کا نام ہے، اس وجہ سے احتراماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہوئے اس کو باہر رکھ کر جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی کتاب یا کلام پاک، قرآن کریم بھی، یا قرآن کریم جس میں کسی ورقے میں پیپر میں اگر لکھا ہوا ہو، یا جیسا کہ کرنسی میں بعض ہوتا ہے، سعودیہ کی کرنسی میں 1 ریال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لکھا ہوا ہے باقاعدہ، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے کہا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ اگر یہ کرنسی یا یہ جو پیپر یہ اگر چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے، داخل ہوتے ہوئے مثال کے طور پر کپڑے پر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے ہیں، تو جو ہے نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، ایسا لکھتے ہوئے ایسی حالت میں بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔
ہاں اگر آپ نے جو سر پر جو لکھا ہوا ہے یا پیپر ہے اس کو جو ہے آپ نے موڑ کر جی اس کو چھپا لیا، جیب میں رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور علماء نے کہا آج کل موبائل ہے، اب یہ موبائل میں قرآن ہے، اب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اب یہ کہ قرآن میں ایسے ہے، قرآن کھلا ہے، اس کھلے قرآن کو جیب میں ڈال کر نہیں جانا چاہیے۔ قرآن جو ہے کھلا ہے، آپ اس کھلے قرآن کو جیب میں ڈال کر نہیں جانا چاہیے، آپ اس کو بند کر دیجئے۔ قرآن ظاہر نہیں ہے، اندر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، آپ ایسی حالت میں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر کوئی پیپر ہو یا کرنسی ہو اس میں اللہ کا نام ہو اور آپ اس کو چھپا کر لے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ظاہر ہو نہیں، ظاہر رکھ کر اس کو حمام میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن، آپ کے پاس قرآن کریم ہے، قرآن کریم پورا مصحف، تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ اندر، یعنی میں یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں موبائل کی، بلکہ جو ہے پیپر میں کتاب ہے، کتابی شکل میں قرآن کریم ہے، تو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے، اس کو کسی محفوظ جگہ میں رکھ کر باہر رکھ کر جانا چاہیے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر جانے کی جو اجازت دی علماء کرام نے، کیونکہ انسان اگر باہر رکھ کر جائے گا تو چوری ہونے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، تو علماء نے احتیاط کے طور پر کہا کہ جو ہے اب چونکہ ضرورت ہے انسان کو، لہذا وہ اس ضرورت کے لیے جا سکتا ہے۔ الکراہۃ تزول مع الحاجہ، کہ یہ جو لے جانا، جو ذکر الہی کے ساتھ لے جانا جو منع ہے، اس کی چونکہ ضرورت ہے، اب اگر انسان کرنسی کو رکھ کر نہیں جا سکتا، اس میں اللہ کا نام ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ضروری پیپر ہوگا، اگر وہ باہر رکھ کر چلا گیا تو ہو سکتا ہے گم ہو جائے جی، لہذا جو ہے ضرورت کے لیے علماء نے اجازت دی، لیکن قرآن کریم پوری کتاب اس کے ساتھ جو ہے حمام وغیرہ میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو باہر رکھ کر ہی جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 77 عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیت الخلاء جانا چاہتے، داخل ہونا چاہتے، تو آپ یہ پڑھ لیتے جانے سے پہلے، کیا دعا پڑھ لیتے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، بے شک میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، من الخبث، گندے مرد شیطانوں سے، والخبائث، اور گندی شیطانیوں سے۔ خبث مرد شیاطین، خبائث یعنی یہ جو عورتیں، شیاطین میں جو عورتیں ہیں وہ ہیں، دونوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ اس کو کتب ستہ اور امام احمد نے روایت کی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر جائے تاکہ انسان شیطان کی نجاست، اس کی شرارت اور اس کی مکر و فریب سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہوتا ہے، اور یہ اذکار ایک مومن کے لیے قلعہ ہے جس کے ذریعے ڈھال کی حیثیت ہے، اس کے شر سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جگہ گندی جگہ ہیں یہاں شیطان رہتا ہے، شیطان رہنے کا زیادہ امکان ہے، تو لہٰذا انسان کو کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کر باقاعدہ ذکر الہی کے بعد ہی اندر داخل ہو، اس کے بغیر نہ ہو، اور اگر بھول کر چلا بھی گیا تو واپس آ کر دعا پڑھ کے پھر جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
اللہم، جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہم اللہم دعائیں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر اللہم سے شروع ہوتی ہیں. کیا مطلب اللہم کا مطلب؟ اے اللہ، اے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے صفات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے. اور یہ دعا چاہے آپ بیت الخلاء، چاہے وہ پکی عمارت میں ہو یا ایک خالی میدان میں ہو. خالی میدان میں اب استنجا کے لیے جا رہے ہیں، گرچہ کی وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک ہے، پھر بھی بیت الخلاء کے لیے بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ کر وہاں جا کر بیٹھیں. اور یہ بھی علماء نے کہا گندی جگہ گندے لوگوں کے لیے، اچھی جگہ اچھے لوگوں کے لیے. مسجدیں یہاں فرشتے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی باتیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، گندے مرد اور گندے لوگ گندی باتوں کے لیے ہیں، گندی عورتوں کے لیے ہیں. اور نیک عورتیں، نیک باتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک باتوں کے لیے ہیں. تو علماء نے کہا کہ پاک جگہوں میں فرشتے ہوتے ہیں اور گندے جگہوں میں یہ شیاطین ہوتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آج شیطان کا انکار کرتے ہیں، ہمارے مدراس میں بھی کچھ لوگ ہیں عقل پرست لوگ جو بولتے ہیں کہ شیطان نہیں ہے، شیطان کا وجود نہیں ہے، شیطان جو ہے، شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ شیطان سب کیا ہے بولے تو جو برے خیالات آتے ہیں نہیں وہی شیطان، یہ جو برے خیالات آتے ہیں وہی شیطان. جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ مطلب فرشتے ہیں، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ لوگ معجزات کا انکار کرنے والے ہیں، معجزات کا انکار کرنے والے عقل پرست لوگ ہیں. ان کے دماغوں میں جو چیز نظر آتی ہے ان کے آنکھوں سے وہی ان کے دماغ میں جاتا ہے، اور ان کے آنکھوں سے جو چیز نظر نہیں آتی وہ ان کے دماغوں میں نہیں جاتا ہے. یہ سب بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ شیطانوں کا سردار ابلیس ہے، اور اگر ابلیس کا وجود نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ آپ اگر اس کا ایک نہیں مان رہے ہیں کہ اس کے جسم ہے، اس کی جان ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ آ کر نعوذ باللہ دشمنوں پر، مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے جی. اور نعوذ باللہ قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ہے تم ان کے مالوں میں شریک ہو جاؤ، اولاد میں شریک ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ اس نے چیلنج کی، اللہ سے اس نے جو ہے مہلت مانگی قیامت تک. کیا مطلب ہے سب کا؟ شیطان کا وجود ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ دیکھتے ہیں تمہیں. انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. جی وہ اور اس کے لوگ ادھر سے ایسے دیکھتے ہیں کہ تم لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو لہذا شیطان کا وجود ہے. اور حدیثوں میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے کہ شیطان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، امامت کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر اس کے بعد پیچھے ہو گئے. کہا کہ میں نے دیکھا جنت کے خوشے، انگور کے خوشے پھل نظر آئے، میں لینے کے لیے لپکا. پھر کیا کیا؟ شیطان جو ہے، ابلیس اللہ کا دشمن، یہ آگ لے کر مجھے جلانے کے لیے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کی، میں نے اس کو پکڑا، گلا دبایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کی زبان، اس کی جیب باہر آئی اور میرے انگلی پر لگی، اور اس کے ٹھنڈا پن کو، جیب کا جو ٹھنڈا پن ہوتا ہے، میں نے محسوس کیا۔ میں نے یاد کیا میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما کہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ میں نے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ یاد آیا مجھے، میں نے چھوڑ دیا۔ ورنہ میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر میں مسجد نبوی کے کسی ستون سے باندھ دوں اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو ستائیں اس کو۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اور بے شمار واقعات۔ سورہ جن، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل فرمایا، ان کے ایمان کا ذکر ہے، اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے اس کا ذکر ہے اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے۔ تو یہ لوگ جو نعوذ باللہ شیطان کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ شیطان ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نہیں ہے، تو ارے دیکھو اس کی زبان میں شیطان بول رہا، دیکھو اور جو بات کر رہا ہے حقیقت میں شیطان بات کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو نعوذ باللہ معجزات کا انکار کرتے ہیں، ان کی عقل میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، یہ غیب کی باتیں، اس پر ایمان لانا ایک مومن کا فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں غیب کے تعلق سے، اس کا ایمان لانا، اس پر ایمان لانا ایک مومن کا فرض ہے۔ ابلیس جو ہے دوزخ میں، دوزخی داخل ہونے کے بعد تقریر کرے گا، ہاں دیکھو میں تم لوگ گمراہ نہیں کیا، تم لوگ خود گمراہ تھے، مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں صرف بلایا تم لوگ آ گئے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس طریقے سے جو ہے نعوذ باللہ تقریر کرے گا باقاعدہ دوزخ میں جا کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایک مومن کا فرض ہے جیسے ہے ویسے ایمان لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور ان مجلسوں کو، ان نشستوں کو اللہ تعالیٰ خالص فرمائے اس کے لیے، اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے، اور دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ ناکام اور نامراد کرے، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں ہی میں ان کو برباد کر دے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔